خالق کائنات نے اعلان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ خالق کائنات نے اعلان فرمایا میرے یار دی زندگی ہر خاص و عام واسطے نمونہ ہے، ہر ایک واسطے میرے نبی دی زندگی نمونہ ہے۔ عرض کیتی مولا تیرے یار دی زندگی سارے لئی نمونہ کیویں بن سکدی ہے؟ کسے دی زندگی ایک واسطے نمونہ، کسے دی دو واسطے، کسے دی تین واسطے۔ ایک شخص دی زندگی کم و پیش جناب دو یا تین بندیاں واسطے نمونہ ہو سکتی ہے۔ ایک بندے دی زندگی ساری کائنات لئی کیویں نمونہ بن گئی؟ اللہ نے فرمایا جویں میرا یار بے مثل تے بے مثال ہے، میرے یار دی زندگی بھی بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ شور نہ ہوئے باقی ٹھیک ہے۔ میرے یار دی زندگی بھی بے مثل تے بے مثال، جی میں میرا یار بے مثل ہے ہوئے زندگی بھی بے مثل ہے۔ حضور علیہ السلام تو سلام سفر تے جا رہے نے، صحابہ نال نے، میرے کریم آقا نے جنگل چ پڑاؤ فرمایا، صحابہ کرام نال نے، سرکار فرمایا صحابہ کچھ کان پین دا بندوبست نہ کریے، کچھ کھان پین دا بندوبست نہ کریے۔ صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ جویں تہاڈا حکم ہوئے، توجہ رکھو کوئی بات نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ ایتھے پڑاؤ کرو، ایتھے خیمے لا دیو، توجہ ادھر فرماؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نے حکم دیتا، سارے صحابہ کی کرن لگ پائے، کوئی آٹے دا بندوبست یعنی کہ آٹا گنن دا بندوبست کرن لگ پیا، کسے نے کی کیتا جناب چولہا بنانا شروع کیتا، کسے نے کیتا کہ برتن جناب صاف کرنے شروع کیتے جدے کھانا پکانا، سارے صحابہ اپنے اپنے کام لگے۔ ویکھیا اچانک سرکار نظر نہیں آئے، سارے صحابہ حیران نے سرکار کدھر چلے گئے؟ اچانک میرے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ ویکھ کے حیران نے، نبی پاک علیہ السلام او سامنے میرے آقا علیہ السلام آ رہے نے۔ حضور علیہ السلام نے لکڑیاں دا گٹھڑا اپنی رحمت للعالمین نال سر تے چکیا ہویا ہے۔ میرے کریم نبی صحابہ دے کول آئے، صحابہ عرض کیتی سونیا کملی والے ساڈے ماپے قربان ہون، سانو دس دے اساں سارا انتظام کر لیندے، پر میرے نبی نے فرمایا صحابہ سارے تسا کسے نہ کسے کام لگ گئے، کسے آکھیا میں جناب چولہا بناواں گا، کسے آکھیا میں برتن صاف کراں گا، کسے آکھیا میں آٹا گناں گا۔ میرے نبی فرمایا صحابہ تسی سارے جدو پلاننگ پہ کر دے سو میرے ذہن چ خیال آیا کھانا تے لکڑیاں نال پکنا ہے، لکڑیاں والے پاسے کسے دا خیال نہیں گیا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا دل کیتا کیوں نہ ہوئے لکڑیاں دا حصہ میں پا دیواں، کیوں نہ ہوئے میرا دل کیتا لکڑیاں والا حصہ میں پاواں، قربان جاواں صدقے جاواں حضور دی سیرت تے طیبات ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں کیسی سیرت ہے میرے نبی دی۔ اج دا تا پیر نہیں مان جناب، چاہے آندا ہوئے کچھ نہ آندا ہوئے، چاہے آستانہ عالیہ دھرتی تک شریف ہوئے، وہ پیر صاحب نہیں مان تے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام دے امام دی سیرت ہے۔ پیر صاحب جناب اج دے نہیں مان، گڈی تو تھلے قدم نہیں رکھنا پسند کر دے، لکڑیاں چکنا تے دور جناب، پانی بھی جناب پیر صاحب کسے غریب دے کرو پینا پسند نہ کرن، تے پیر صاحب اپنے جناب لنگر نو مریداں نہ رلن نہ دین، آخر میں نبی پاک علیہ السلام دی سیرت پہ چلنا تے طریقت مینوں ہی سارا پتہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اصل طریقت اے آ جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیتا ہے او دے مطابق عمل کیتا جاوے، اچھا تے بولو سبحان اللہ۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جس محبوب دے پیچھے نماز پڑھ دین، جس محبوب نو اپنا امام مان دین، وہ محبوب دی عاجزی تے انکساری ویکھ،
میرے آقا فرمایا کہ لکڑیاں دا گٹھا میں چک کے لے آنا ہوا، قربان جاواں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عاجزی تو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی مبارک عمر نا 20 سال ہے، کنی چڑھ دی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جوانی۔ اللہ اکبر۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے نبی دی جوانی والا گئے نا تے آپ رحمت اللہ علیہ نے بڑا مٹھا جہا کلام پیش کیتا۔ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی مثال نہ جانی دی، کوئی مثال نہ جانی دی، تے رب آپ قسم چکے او دی چڑھ دی جوانی دی۔ ایسی میرے حضور علیہ السلام دی مبارک جوانی، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ویکھیا کہ مکے وچ جناب اصول ہی کوئی نہیں، ضابطہ ہی کوئی نہیں، قانون ہی کوئی نہیں، جدی لاٹھی او دی بحث۔ کوئی جناب غریب ہے تو وہ بیچارہ غریب تر غریب ہے، جی کوئی امیر ہے تو امیر تر امیر ہے۔ غریباں دے حق تے جناب حقوق مارے جا رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا کہ مکے وچ تے کوئی قانون ہی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے دے نوجوان کٹھے کیتے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے نا ایک کمیٹی بنائی، ایک ویلفر میرے کریم آقا نے فرمائی تیار، تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ویلفر دی جناب اپنے ذمہ صدارت لئی۔ سرکار اس ویلفر دے صدر ہیں کریم آقا علیہ السلام۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس سوچ ویلفر دی اس کمیٹی دی آپ صدارت اپنے ذمہ لئی۔ میرے نبی فرمایا یہ مقصد یہ ہوئے گا کہ جس غریب دا حق ماریا جائے او دا حق لے کے دینا۔ کسے غریب دا حق ماریا جائے، میرے نبی فرمایا اس کمیٹی دا مقصد دا حق لے کے دینا ہوئے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمیٹی تیار کر لی، کمیٹی میرے آقا دی بن گئی۔ حضور علیہ السلام نا کوہ ابو قبیس پہاڑ تے سرکار تشریف فرما نے ساری کمیٹی بھی میرے نبی دی سرکار انہوں نے تبلیغ فرما رہے ہیں کہ کیویں کام کرنا ہے۔ اچھا ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں ایک بزرگ لنگیا روندا روندا، او دے الفاظ یہ نے کہ جناب مکے وچ کوئی کسے نو پوچھن والا ہی نہیں، جدی لاٹھی دی بحث مکے وچ جناب انصاف ہی کوئی نہیں، قانون ہی کوئی نہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی مبارک رحمت دے کناں نے او دی گل سنی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑ کے اس دے کول گئے، فرمایا بابا جی کیوں پریشان ہو؟ اچھا بولو سبحان اللہ۔ تواڈے نبی دی سیرت طیبہ تانوں سنا رہے ہیں یار، اتنے ٹلے بندے ہو سبحان اللہ۔ میرے نبی فرمایا بابا جی کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگا سونےاں میں دساں کہ تسی کیڑی میرے پریشانی حل کر دینی ہے؟ میرے آقا فرمایا بابا بولنا، انشاءاللہ ضرور تیری پریشانی حل کران گے۔ کہنے لگا سونےاں کی دساں، میں مکے دے نال پنڈ تے اس پنڈ دے رہن والا ہاں تے سونےاں میں جوان سا، میری شادی ہوئی، اللہ نے مینوں ایک بیٹی عطا کیتی، سونےاں میری اونٹھنی بھی ایک بچہ جنیا، تو سونےاں او جڑا بچہ سی او میں پالدا رہا، میری بیٹی بھی پالدا رہا، اس نیت نال کہ جدوں اونٹھنی دا بچہ جوان ہوئے گا بیٹی بھی جوان ہو جائے گی تو اونٹھنی دا بچہ ویچ کے تے ایدی شادی کر دیاں گا۔ تے سونےاں اج میں اونٹنی دا بچہ جوان ہے تے میری بیٹی بھی جوان ہے، میں اونٹنی دا بچہ لے کے مکے دی منڈی چ آیا ہاں سونےاں، ایتھوں دا ایک سردار ہے جنہیں اونٹنی دا بچہ لے لیا تے پیسے نہیں دے رہا۔ کہندا سونےاں میں بڑیاں بڑیاں دے کول گیا، بڑے بڑے چودھریاں کول سفارشاں پوائیاں نے، وہ کسے دی مندا نہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چل میرے نال چل میں تینوں لے کے دیاں گا۔ کہندا سونےاں وہ کسے دی نہیں مندا، ایسا چودھری اون دے دروازے تے جاندا ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بابا دا نام کی ہے؟
کہن لگا سونے دا نام عمر بن حشام، میرے نبی نے فرمایا بابا جدا نام تو عمر بن حشام لے رہے میرے کو سن میں نو ابو جہل آنا وا، میں نو ابو جہل آنا وا۔ مسلمانوں بابا آگے کہ میرے آقا او دے پیچھے پیچھے جا رہے، ابو جہل دے گھر چلے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں میرے نبی نے دروازہ کھٹکایا، اندروں ابو جہل باہر آیا۔ ابو جہل نے جناب میرے آقا والا ویکھیا، او دے ہوش اڑ گئے۔ ابو جہل جناب پسینے ہو گیا، تے محمد آ گئے نے۔ مسلمانوں جدو میرے کریم آقا نے اپنی کان دے پچھوں سو پینڈوں نو کڈیا، میرے نبی فرمایا ابو جہل ادھے کولو اونٹ لے آئے، کہنے لگا لے آئے۔ فرمایا پیسے دیتے نے کہ نہیں دیتے؟ کہندا نہیں دیتے۔ میرے نبی فرمایا دینے نے کہ نہیں دینے؟ کہندا سنیا محمد میری گل وچ نہ آیا۔ میرے نبی فرمایا میں کہنا پیا پیسے دینے نے کہ نہیں دینے، اگلی گل میں آپ کر لاواں گا۔ ابو جہل کمدا کہنے لگا دینے نے، کہندا جی دینے نے، ہونے پیسے لے آ کے دینا وا۔ میرے نبی دے غلاموں دوڑ کے اندر گیا، پیسے لے آیا، اس پینڈو دے ہاتھ تے رکھے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا بابا تو کہنا مکے وچ کسی دی سنن والا کوئی نہیں، آویخ تیرے پیسے ملے نے کہ نہیں؟ بابا کہن لگا سونیا کسی چنگی ماں دا پتر لگنا ہے، کسے چنگے خاندان دا لگنا ہے، کسے چنگے خاندان دا چشمو چراغ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بابا اس کائنات وچ جدا کوئی نہ ہوئے او دا میں محمد بن کے آ گیا۔ اس کائنات جدا کوئی نہ ہوئے او دا تے میں بن کے آیا ہوں۔ قربان جاواں میرے نبی کریم علیہ السلام فرمایا لے بابا پیسے تے جا اپنی بیٹی دی شادی کر۔ حضور علیہ السلام دے غلاموں ایسی ہے جوانی میرے نبی دی۔ قربان جاواں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی مبارک سیرت تو او بابا نالے جاوے تے نالے میرے کریم آقا علیہ السلام وال ویکھ کے پڑھدا جاندا ہے۔ بابا میرا ایمان کہندا ہوئے گا حوصلے ماڑیاں دے وداوے پیا عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا۔ سرکار ماڑیاں دے حوصلے ودان والے تے تگڑیاں نال میرے کریم آقا علیہ السلام تگڑیاں نو عاجزی سکھان والے۔ کائنات دے یتیم محمد دا صدقہ پہ پڑھ دے نے سارے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دی ولادت طیبات ہوں پہلے ہی جناب حضرت عبداللہ میرے نبی دے والد محترم رضی اللہ تعالی عنہ، سارے بولو رضی اللہ تعالی عنہ، دنیا تو پردہ فرما گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ میرے کریم آقا دی مبارک عمر ہوئی نا 6 سال تے سرکار دی امی جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راقیہ معلمہ قاریہ المختصر آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور میرے کریم آقا علیہ السلام دے نال ام ایمن جڑی کریم آقا علیہ السلام دی گھر والیاں دی لونڈی سی، غلامہ سی۔ ایک مختصر جہا قافلہ نبی پاک علیہ السلام دے دادا جان حضرت عبد المطلب کو اجازت لے کے مکیوں مدینے حضرت کریم آقا علیہ السلام دے نان کے ملن گیا۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ اے مختصر قافلہ میرے نبی کریم علیہ السلام بھی نال سرکار دی مبارک 6 سال عمر، بعض نے 7-8 سال لکھی ہے لیکن مستند روایت 6 سال عمر میرے نبی دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نان کے 1 مہینہ
رہن تو بعد واپسی مکے وال سفر شروع کیتا میرے کریم آقا علیہ السلام دے نال حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام ایمن نال نے کریم آقا علیہ السلام اچانک مقام ابوا آیا، ایک مقام ہے، اس مقام دا نام ہے میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنا سخت بخار ہویا، سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا دا اتنا حالت ناساز، اتنا سخت بخار کہ بخار اس ناسازی دی حالت وچ عربی دے نغمے گنگنا رہیاں نے۔ انہاں دا ترجمہ اے ہے کہ میں ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول نے تے ترجمہ اے ہے کہ میں مار کے بھی نہیں مرنا۔ سیدہ آمینہ کہہ دیا نے میں مار کے بھی نہیں مرنا۔ حضرت ام ایمن کہنے لگیاں کہ حضور اتنا بڑا دعویٰ، کل من علیہا فان، قرآن پاک پڑھی ہیں جائے سبحان اللہ بولو تے تھکیا والا نہیں، ذوق والا تے فریش ہو کے بولو سبحان اللہ۔ ایک باری ہاتھ چوک کے بولو، پتہ لگے بیٹھے ہوئے تھے، سارے بولو سبحان اللہ۔ خالق کائنات اعلان فرمائے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ دا قرآن ہر شے ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ایک دن جناب ہر شے فنا ہو جائے گی، صرف ایک رب دا وجہ زندہ رہے گا۔ مسلمانوں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں مر کے نہیں مرنا۔ ام ایمن کہنے لگیاں حضور ایڈا وڈا دعویٰ تسی مر کے نہیں مرنا، ایک دن ہر شے فنا ہو جائے گی۔ سیدہ آمینہ فرما دیا نے ام ایمن خیال کری میں ایڈا پاک پتر جنم دے کے چلیا، جدوں تک میرے پتر محمد دا ذکر جاری رہے گا بمرات بیٹھ کے میں آمینہ دا ذکر بھی جاری رہے گا۔ جدوں تک محمد دا ذکر جاری رہے گا ممبراں تے بیٹھ کے خطیب آمینہ دا ذکر بھی کر دے رہن گے۔ اس طرح پاک پتر جنم دے کے چلیاں کہ مر کے بھی نہیں مراں گئی، میرا ذکر رہندی دنیا تک جاری رہے گا۔ مسلمانوں نبی پاک علیہ السلام دی مبارک عمر 6 سال، کریم آقا علیہ السلام ماں دے سرانے کھڑے نے، سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا دے سر اقدس نو جفا ماریا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مبارک آنسو چھم چھم وگ رہے۔ حضور علیہ السلام دے غلاموں اچانک سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا دی روح پرواز کر گئی۔ مسلمان نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں 6 سال دی عمر ہوئے تے ماں دنیا تو ٹر جائے، پیدا ہون تو پہلے باپ دا سایہ اٹھ جائے۔ میں کتابوں میں پڑھیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں جنوں بھی اللہ نے مرتبے تے مقام عطا فرمائے نے، جنوں بھی اللہ نے کوئی رفعت تے بلندی عطا فرمائی ہے، اکثر اولیاء دی بھی سیرت پڑھیے یتیم پیدا ہوئے نے یا پیدا ہون تو بعد یتیم ہو گئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام 6 سال دی عمر چ باپ دا سایہ بھی اٹھ گیا تے ماں دا سایہ بھی اٹھ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام ماں دی مبارک لاش تے کھلو کے میرے آقا رو رہے۔ مسلمانوں نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں میاں صاحب فرما دینے ماں مرے مقدر ویر مرن کنڈ خالی باپ مرے تے محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی۔ میرے
نبی کریم علیہ السلام دی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ دنیا تو پردہ فرما گئی میرے نبی ماں دی مبارک لاش تے پروں دینے مسلمان اور روایتہ میں چاہندے سیدہ آمنہ نو مقام ابوات دفن کر دیتا گیا ایک قافلہ واپس مکے آ گیا اور ایک روایت چاہندہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مبارک لاش نو بعد چو کڑ کے مکے منتقل کر دیتا گیا کیونکہ میرے نبی کریم علیہ السلام کلو ماں دا بھی چھوڑا برداشت نہیں ہوندہ نبی کریم علیہ السلام نے ماں دے بھی چھوڑے وچ رونا نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اج بھی اللہ نہ کرے کسی دی ماں ٹر جائے پتر ساری زندگی جناب ماں دے بھی چھوڑے چرون دے لے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں جدا باپ ہوئے انہوں پھر بھی کوئی نہ کوئی حوصلہ ہوندہ ہے میری ماں ٹر گئی میرا باپ ہے لیکن میرے نبی دے غلاموں باپ دا سایہ بھی کوئی نہیں ماں دا سایہ بھی کوئی نہیں فرشتیاں نے جناب اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی مولا سونے ایسا کوئی کائنات تے بندہ نظر نہیں آ رہا جڑا پیدا ہویا باپ دا سایہ نہیں ہن 6 سال دی عمر ماں دا سایہ اٹھ گیا سونے آئے کی ماجر ہے اللہ فرمایا فرشتے آرام نہ بہو جو میں جاننا وہاں تسا نہیں جان دے جو میرے علم میں توڑے علم میں نہیں اللہ اکبر نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں میرے کریم آقا علیہ السلام دی ماں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دی مبارک قبر بارے ایوی روایت مل دی کہ اتھے ہی مقام ابوات ہی سیدہ آمنہ دی قبر مبارک بنا دیتی گئی اور بعد وچوں اتھو جس میں اطہر کڑ کے مکے منتقل کر دیتا گیا لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ اللہ عالم و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں 6 سال دی مبارک عمر ماں دا سایہ بھی اٹھ گیا کریم آقا علیہ السلام دی مبارک عمر ہوئی نا 8 سال ہون 6 سال دی مبارک عمر تو بعد ماں دا سایہ اٹھن تو بعد جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کریم علیہ السلام دی کفالت کر دے رہے حضور علیہ السلام دی میں تے کہاں گا خدمت کر دے رہے اچھا بولو سبحان اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی ایدے پیارے جناب عبد المطلب نو سرکار کہ کوئی پتر بھی اتنا پیارا نہیں کیونکہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پیارے سن جناب عبد المطلب نو حضور علیہ السلام دے غلاموں پھر عبداللہ دا پتر ہوئے بھی نبیاں دا امام تے کمیاں نہ پیارا ہوئے دادے نو تے آج جناب پوترا کوجا ہوئے کانا ہوئے جناب کالا ہوئے بگا ہوئے جویں دا بھی ہوئے دادے نو سونا لگدا ہے تے جڑا ہوئے ہی سونیاں دا سردار ان دا کی عالم ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام دے دادا جی بڑا ہی پیار کر دے سرکار نو حضور علیہ السلام دے غلاموں قسمت نو اور تقدیر نو کچھ انج منظور سی کہ 8 سال دی میرے نبی دی عمر ہوئی تو جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا تو پردہ فرما گئے سرکار عبد المطلب بھی دنیا تو پردہ فرما گئے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں میرے نبی نو بھی دادا جاننا بڑا پیار سی حضرت عبد المطلب نے میرے آقا تو بغیر کھانا نہیں کھادا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے انتظار چ رہندے سن جدو سرکاران مبارک دسترخوان تے تشریف فرما ہون تے پھر کھانا شروع ہوئے نبی پاک علیہ السلام دے دادا جان حضرت جناب عبد المطلب وصال کر گئے حضور علیہ السلام نو مبارک 8 سال دی عمر چ بڑا شدید صدمہ ہویا لیکن انا للہ و انا سارے بولو اچھا دے بولو مسلمانوں میرے نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان حضرت جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی وصال ہو گیا جناب عبد المطلب دنیا تو پردہ فرما گیا میرے نبی دے غلاموں میاں صاحب فرما دینے لے او یار حوالے رب دے پھر ملنے 4 دن دے
رکھو سے تے جس دن پھر ملیں گے. جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وصال تو بعد میرے کریم آقا علیہ السلام دے سارے چاچے بیٹھ گئے. میٹنگ ہوئی کہ کون محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت تے دیکھ بھال دی ذمہ داری لے گا. اچھا تے بولو، پریشان نہ بو، حوالہ میرے کو موجود ہے، صرف سبحان اللہ تہاڈا بولنا کم ہے جناب. حضور علیہ السلام دی مبارک سیرت طیبہ دا کچھ رنگ سنان دی کوشش کر رہے ہیں. میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، اس سیرت طیبہ وچ جو درس ملدا ہے نا، وہ یہ ہے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام دی مبارک عمر ننھی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اتنیاں جناب مشکلات تے پریشانیاں دا سامنا ہے، تاوی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی رضا تے راضی نے. تاوی اللہ دی رضا تے راضی نے. اللہ نہ کرے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. کوئی ٹر جاوے نا تے اسا معاملات ہی کوئی جناب عجیب ہوندے نے. وال نوچنا، اپنے آپ نو جناب پٹنا تے وے وولا کرنا، میں وخاواں جناب بڑا دکھ ہویا مینوں. یاد رکھنا میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس تو منع فرمایا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے دی مبارک عمر ننھی تے سرکار دی زندگی چ اتنیاں پریشانیاں آئیاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساریاں اللہ دی رضا سمجھ کے برداشت کیتیاں. میرے کریم آقا علیہ السلام دے سارے چاچے بیٹھے نے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مبارک عمر 8 سال ہے. سارے میٹنگ پہ کر دینے کہ کون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت کرے گا. میرے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں اے بھی روایت ہے کہ سارے نے آکھا کہ جدے کول خوش ہو کے سرکار جان ہو کرے، جدے کول خوش ہو کے نبی کریم علیہ السلام جان ہو کرے. سارے جناب منتظر نے میں محمد دی خدمت کراں، سارے منتظر نے میں جناب رسول اللہ دی خدمت کراؤ، میں اپنے بھتیجے دی خدمت کراؤ. بڑے لاڈلے جناب نبی کریم علیہ السلام سارے چاچانوں، لیکن نبی پاک علیہ السلام سرکار تے چھڑ دیتی گئی جدھر میرے آقا آپ جان. میرے کریم آقا علیہ السلام اٹھے، سرکار ٹر دے جناب ابو طالب دی گود وچ بیٹھ گئے. جناب ابو طالب دی گود وچ میرے آقا تشریف فرمائے ہو گئے. جناب ابو طالب اپنے مقدرہ تے ناز کر دینے، میرے بھتیجے محمد نے مینوں اپنی خدمت لے قبول کر لیا ہوئے، مینوں اپنی خدمت لے قبول کر لیا. یاد رکھنا جناب ابو طالب دا لفظ ساڑھے زبان تے، کیوں؟ انہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت کیتی ہے. باقی ساڑھا موقف ہوئے جیڑا میرے سیدی اعلیٰ حضرت دا ہے. اچھا بولو تو انہوں کی توڑی بلا جانے کی موقف ہے تھے. ساڑھا موقف ہو جیڑا میرے سیدی اعلیٰ حضرت دا ہے، لیکن جناب دا لفظ اس واسطے کہ میرے نبی دے خدمت گزار نے. بس اس تو بعد کف لسان ہے، کسی دی جرت نہیں کہ کوئی آکے بھی تے فلانا کافر جڑا نہ منے وہ کافر. تیری کی جرت ہے 14ویں صدی دے مولوی ہے جدوں میرے اعلیٰ حضرت فرما گئے نے. بس جناب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا ساڑھے واسطے اتھے اکھا بند نہیں. تو جناب ابو طالب دی کول میرے آقا تشریف لے گئے، کفالت کی تھی. ایک دن کی ہویا کہ مکے وچ قید پہ گیا، بارش نہیں ہو رہی. اچھا تے بولو، بارش نہیں ہو رہی تے کی ہویا کہ جناب ابو طالب نو لوکاں نے آن کے آکھیا، بلکہ میں اس تو تھوڑا جا پیچھے جاواں، آپس میٹنگ پہ کر دینے مکے دے سردار کچھ بیٹھ کے کہ بارش نہیں ہوگی کی کریے. کوئی کہندا ہے عزا کول چلیے، کوئی کہندا ہے منات کول چلیے، کوئی کہندا ہے فلانے بتاں کو چلیے. اچانک ایک بندہ بولیا، کہندا ابو طالب دے گھر چلیے. کہنے لگے اتھے کی ہے؟ کہنے لگے جناب ابو طالب دے گھر ہو جڑا انہاں دا بھتیجا محمد
انہاں دی بارگاہ چ جا کے کہنے جی دعا کریا جے، دعا کرو اللہ بارش نازل فرما دے۔ مسلمانوں یہ سارا قافلہ جناب ابو طالب دے دروازے تے آن کے دروازہ کھڑکایا، اب جناب ابو طالب باہر آئے، کہنے لگے دسو کی مسئلہ ہے؟ کہنے لگے جناب تہاڈا جڑا بھتیجا محمد ہے انہاں نوں نال لے آیا جے، باہر لے آیا جے۔ مسلمان نبی کریم دے غلام ابو طالب کہنے لگے کی کرنا ہے؟ کہنے لگے انہاں نوں خانہ کعبہ چلے جا کے دعا کرانی ہے، انہاں نوں خانہ کعبہ چلے جا کے دعا کرانی ہے اللہ بارش نازل فرما دے، مکے دا جناب جڑا قحط پیا ہے ٹل جائے۔ مسلمانوں نبی کریم دے غلاموں جناب ابو طالب نے سرکار نو پکڑیا، میرے نبی نے پکڑیا، کعبے وچ آ گئے، میرے کریم آقا دی مبارک کنڈ مبارک کعبے دے نال لگائی، عرض کر دینے سونیا ذرا دعا کریا جائے بارش آ جائے، ذرا دعا کرو بارش آ جائے۔ میرے نبی دی مبارک عمر ننی سرکار نے کعبے نو دیوار نو اپنی ٹیک لگائی، انج کر کے آسمان والا ہاتھ بلند کیتے، کوئی بھی جناب الفاظ زبان تے نہیں لے آندے۔ او مجمع والے کہندے نے اسا آسمان والے ویکھیا کوئی بدل بھی نہیں سی، جدو سرکار نے انج ہاتھ اٹھائے او جناب کالے بدل مکے والے ٹر پے، بدل مکے والا آ گئے، ہویا کی چم چم بارش، اینی بارش اینی بارش اینی بارش، کہندے نے اساں گھروں گھر ہی نہیں گئے تے گوڈے گوڈے مکے دیاں گلیاں چ پانی ہے۔ اللہ اے تے گل ہے بچپن دی، ایک اعلان نبوت تو بعد علی سنا دیاں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دی مدنی زندگی سرکار خطبہ دے رہے ہیں جمعہ دا دینے، ایک نوجوان بدو اٹھیا، سر تے ہاتھ مار کے کہندا مارے گئے، کی کہندا مارے گئے یا رسول اللہ۔ میرے آقا فرمایا کی ہویا؟ کہندا سونیا ساڈے جانور بھکھا نہ پہ مردے نے، یا رسول اللہ قحط پہ گیا، فصلاں مک گئیاں، یا رسول اللہ پانی دے قلت ہو گئی۔ میرے آقا فرمایا کی چاہنا ہے؟ سونیا بارش آ جائے، اور کی چاہنا ہے؟ اچھا ویسے ایک گل یاد رکھنا، حضور دے غلاموں صحابہ دا عقیدہ ہے سی کہ جو لبنا ہے سرکار دی بارگاہ چوان کے لبنا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے نا انج ہاتھ اٹھائے، سرکار نے مبارک ہاتھ منہ تے نہیں پھیرے، صحابہ فرماندے نے اینی بارش اینی بارش اینی بارش کہ مسجد نبوی دی چھت چوندی پئی ہے تے سرکار دی مبارک داڑھی چ پانی دے قطرے پہ جاندے نے۔ اچھا اگلا جمعہ ہویا، میرے نبی دے غلاموں وہی غلام اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنا سونے مارے گئے۔ میرے نبی فرمایا ہویا کیا؟ پچھلے جمعے ہویا کیا سی؟ کہنے لگا کملی والے آؤ اگے پکھے مر چلے سا، سونے بارش نال ہن ڈب ڈب مر چلے آؤ۔ میرے کریم فرمایا چاہنا کی ہے؟ کہنے لگا سونے بارش ختم ہو جائے۔ میرے نبی نے انج کر کے اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے، کملی والے آقا دے صحابہ فرما دینے اساں ویکھیا سرکار نے منہ تے ہاتھ نہیں پہ بدل مدینے تو دور ہو گئے، سورج نکل آیا، بدل غائب تے سورج آ گیا۔ اللہ اکبر، قربان جاواں بدل چند ستارے سارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے حکم دے منتظر رہندے سن۔ اے اچھا تے بولو، سارے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے حکم دے منتظر، بدل غائب تے دھوپ چڑھ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین فرماندے نے کہ سانو کسے گل دی لوڑ پیندی سی کعبے پیچھے جاندے ساں، سرکار کو پہلے آندے ساں۔ صحابہ دا عقیدہ تے ایمان سی کہ کعبے والا انہاں نوں ہی دیندا ہے جنہاں نوں مور مصطفیٰ لا کے دیندے نے۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں ساری عمر ٹکرا ماردا رہے بندہ، ساری عمر نمازاں پڑھدا رہے تے بسترے چک کے جناب گلی گلی پھردا رہے، رب دا قرب نہیں لبن لگا۔ اللہ فرماندا ہے سونا جڑا تہاڈا قرب چاہندا ہے انہاں نوں کہو نا فتبعونی، پہلے تہاڈی اتباع کرن محبوب، تو پھر ادا انعام تے فائدہ کی ہوئے گا؟
اللہ فرماندا انعام تے فائدہ اے ہوئے گا کہ پہلے تو بسترے چک کے گلی گلی تکے کھاندا سی کہندا سی میں رب نال پیار کرنا وا، لیکن جدو تہاڈی غلامی اختیار کر لے گا نا تو پھر معاملہ برعکس ہوئے گا۔ پہلے تو کہندا سی میں رب نال پیار کرنا، پھر رب فرماندا یحببکم اللہ، میں رب ہو کے او دے نال پیار کراں گا۔ اے فرق ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، رب تے رسول دی منن وچ تے رب تے رسول نو منن وچ۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے توسل نال حضور علیہ السلام دی پکی سچی غلامی عطا فرمائے، سرکار دے صحابہ دی غلامی عطا فرمائے، حضور دی اہل بیت دی غلامی عطا فرمائے، عقیدہ اہل سنت استقامت عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابو طالب میرے نبی نال اتنا پیار فرماندے سن کہ باقی بھی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچا زاد جڑے بھائی سن وہ بھی جناب ابو طالب دے گھر سن، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جد تک دسترخوان تے تشریف نہ لے آنی کھانا شروع ہی نہیں ہوندا سی۔ انہاں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت کرنے والے سن۔ حضور علیہ السلام دے غلاموں وقت دے دامن چ اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ساریاں گلاں تانوں سناواں، انشاءاللہ بشرط زندگی حضور دی سیرت طیبہ دے حوالے نال ہی نیکسٹ جمعۃ المبارک ایتھوں شروع کران گے، اگر تسی ٹائم نہ تشریف لے آئے تے ہیں، نہیں تو بزرگ تے ہے نے انہوں نے سویرے بھی سنا لیدا ہے تے ہون بھی سنا لیدا ہے ماشاءاللہ۔ باقی اللہ تعالیٰ حضور دا صدقہ سارا نو اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت طیبہ سانو اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ اپنیاں جوانیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی مبارک سیرت طیبہ دے ٹالن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضور دے غلاموں ساری جناب دیہڑی مہم تے بہ کے بیوٹی پارلر چ بہ کے جنہ مرضی چہرہ چھلا مچھا 10,000 کی لاکھ روپیہ چہرے تے لا، ہو سکتا ہے تینوں کوئی ویکھے جناب کہ آکھے وہ چھاڑ یار منڈے کنڈے عقل موت ہی نہیں ہے جناب، شعور ہی نہیں ہے، منہ چھلائی رکھ دن، تینوں کوئی ویکھے یا نہ ویکھے، جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت اپنے چہرے تے سجائیں گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی مبارک سنت دی برکت اے ہوئے گی کہ تینوں عرشاں لا خدا ویکھ کے مسکرائے گا، اپنی شیان شان دی قدرت مسکرائے گی کہ ویکھ میرے نبی دا رنگ چڑھایا سسیرے۔ اور ایک شعر میاں صاحب دا پڑھنا ہے تو اس تو بعد ٹائم پورا ہو جانا ہے، ایک باری بولو سبحان اللہ۔ یعنی کہ سرکار دا رنگ جڑا ہے وہ چڑھے تو پھر لیندا نہیں، دنیا دے رنگ جڑے چڑھتے رہندے تے لیندے رہندے، 8 دنوں بعد پھر تینوں مان تے جانا پیندا تے مطلب ہے رنگ چڑھتے رہندے تے لیندے رہندے نے۔ آ رنگ چڑھا جڑا تینوں دسنا چاہ رہا میاں صاحب فرماندے نے، آ فرماندے نے کچا رنگ لاری والا لیندا چڑھدا رہندا، عشق نبی دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیندا، عشق نبی دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیندا۔ اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔